إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ اپنے آگے بھیج رہے ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ہدایت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، جن میں لوگوں کے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں، نیکی ہوں یا بدی۔ اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ کماتے ہیں یہ ہمارا سارا کمایا ہوا، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی، لکھ لیا جاتا ہے اور نامہ اعمال قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ ان میں جو نیکیاں ہوگی اور جو برائیاں ہوگی اسی اعتبار سے ہم اللہ کی رحمت یا اس کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو نیک لوگ دنیا میں انجام دیتے ہیں، ان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ یہی دراصل آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ میت کو نفع دینے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یہاں انسان سے مراد مسلمان مومن، مرد یا عورت، جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ رہتا ہے نیکیوں کا وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الا من ثلاثہ، 3 عمل ایسے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ،
صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے، جیسے مسجد بنائی گئی، کنواں کہیں پر کھدوایا گیا یا نل وغیرہ لگائے گئے، ایسے مسافروں کے لیے رہنے کے لیے کوئی سرائے تعمیر کر دی گئی، جو بھی عوامی جگہ میں کوئی چیز بنا دی جائے کہ جس سے لوگ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو مرنے کے بعد بھی جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا مرنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ تو مال والے کا کام تھا، صدقہ جاریہ کیا، اسی میں علم والا، اگر مال نہیں تو علم جو وہ پھیلا رہا ہے، خطبہ دیتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، تقریر کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، کتابیں چھپواتا ہے، اب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے، جتنے لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے، یہ مر گیا ہے لیکن اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، مرنے والا اپنے پیچھے اولاد چھوڑ گیا، لیکن یہاں والدین صالح کا لفظ آیا ہے، اولاد نیک ہونا شرط ہے، جبھی تو وہ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی۔ تو اگر یہ نیک اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ 3 عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے مال دیا ہے تو اس سے ایسے کام کر جائیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں یہ مسجد بنی ہے، کسی نے زمین دلائی، کسی نے تعمیر کی، کسی نے اور کوئی چیز لگائی، جس اعتبار سے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے وہ دنیا میں زندہ ہیں تو بھی ان کو نیکی مل رہی ہے، اور وفات پا جائیں گے تو بھی اس کا اجر و ثواب تب تک ان کو ملتا رہے گا جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کو وفات کے بعد جن اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں ایک وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، نیک اولاد جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وہ مسجد یا مسافر خانہ جسے وہ تعمیر کرا گیا، ایسی نہر جسے وہ جاری کرا گیا، اور وہ صدقہ جسے وہ اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں نکالتا رہا، ان تمام اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ حدیث نسائی شریف میں آئی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں اپنی امت کو سکھلائی اور بتلائی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد بن عبادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قلت ای صدقۃ افضل، میں نے کہا اللہ کے رسول صدقہ میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا۔ یعنی ہر جگہ ایسی ضرورت نہیں رہتی، لیکن کہیں کہیں پانی کی بہت اشد ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ عوام لوگوں کی کوئی جگہ ہو، بستیاں ہوں، پانی کے لیے گھڑے لے کر آپ دیکھیں لوگ در بدر بھٹکتے رہتے، ایک گھڑا پانی مل جائے، ایسے مقام پر کوئی نل لگا دیا، ایسے مقام پر پانی کا انتظام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بچہ اگر اپنے باپ کی طرف سے یا اپنی ماں کی طرف سے اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ یہ بھی گویا کہ جاری رہنے والے مرنے کے بعد جو نیکیاں ملتی ہیں ان میں سے ایک عمل ہے، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ لیکن خصوصاً جب بیٹا بیٹی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کے والدین کو ضرور دیتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا رب انا لی ہذہ فیقول باستغفار ولدک لک، یقیناً اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں، جو لوگ نیک ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ ایک بندہ دنیا میں جو عمل کیا اس اعتبار سے سوچتا ہے اتنا بلند مرتبہ ہمیں مل رہا ہے۔ فیقول یا رب انا لی ہذہ، فیقول
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، اے میرے بندے تجھے تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کے ذریعے سے یہ بلندی، یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل ہو رہا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ہم اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو قیامت والے دن اس کے ذریعے سے جنت میں ان کا مقام اونچا ہوتا رہتا ہے۔ لہذا جہاں ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے جو مر گئے ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ یہ حدیث بھی ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بہت سارے لوگ وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا کریم ان کی بخشش فرما دے۔ کتنے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مولا کریم دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو، خون و مال کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.